بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات مخلوقات الہی میں ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو ذی اجسام بھی ہے، ذی روح بھی، اور انسان کی طرح عقل و شعور رکھنے والے بھی، مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، اس لیے ان کا نام جن رکھا گیا ہے۔ جن کے لفظی معنی مخفی کے ہیں۔ جنات کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، جسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ اس نوع میں بھی انسان کی طرح نر و مادہ یعنی مرد عورت ہیں، اور انسان ہی کی طرح ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے۔ اور ظاہر ہے قرآن مجید میں جنات کو شیاطین کہا گیا ہے تو وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کی قطعی دلیل سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ معارف القرآن، قرآن مجید کی اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن کریم کی 12 سورتوں میں 20 مرتبہ آیا ہے، جبکہ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں موجود ایک سورت سورہ جن کے نام سے ہے۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 قبل تخلیق فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ سورۃ حجر آیت نمبر 26۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے، ترجمہ: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورۃ رحمان آیت نمبر 14-15۔ اللہ تعالیٰ کا جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں اس سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56-58۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعے کے دن اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کی وہ آگ جس سے جنات کو پیدا کیا گیا وہ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ اس لو کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ لو کی آگ وہ ہے جس نے جنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ تفسیر ابن جریر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے آباد کنندگاہ فرشتے ہیں، جبکہ زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات شعلہ زن آگ سے پیدا شدہ ناری مخلوق ہیں، چنانچہ یہ زمین پہ بہت زیادہ دنگا فساد اور خون خرابہ کیا کرتے تھے، جس کی روک تھام اور سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کرتا۔ ایسے ہی ایک معرکے کے اختتام پر فرشتوں کو جنوں کا ایک معصوم بچہ ملا، جس کے والدین اس حالیہ فساد میں قتل ہو گئے تھے، تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس بچے کو آسمان پر لے گئے۔ عزازیل نامی یہ جن بچہ بڑا ہو کر فرشتوں کا استاد مقرر ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ذلیل و خوار ہو کر جنت سے نکالا گیا، اور پھر ابلیس و شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنات کو 3 اقسام پر پیدا فرمایا ہے۔ ایک قسم میں سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے، ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح اڑنے والوں کی طرح ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب و عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض کتے بھی جنات کی ایک ضعیف قسم سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ اگر کھانے کے دوران کتا آ کر بیٹھ جائے تو اس کے آگے کچھ ڈال دے یا اسے وہاں سے ہٹا دیں۔ شیطان اکثر کالے کتے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اسی طرح جنات بھی بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں، مثلاً وہ انسان، چوپائے، سانپ، بچھو، اونٹ، بیل، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندوں وغیرہ کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ سورہ جن کی آیات 11 سے 15 تک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا صالح الدین فرماتے
फरमाते हैं कि जिन्नात भी मुतफर्रिक जमातों और मुख्तलिफ असनाफ में बटे हुए हैं, यानी जिन्नात में भी मुसलमान, काफिर, ईसाई, यहूदी, मजूसी वगैरह हैं और बाज़ के मुतालिक उनमें भी मुसलमानों की तरह फ़िरका बंदियाँ हैं। जो जिन्नात नबूवत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वो मुसलमान और उसके मुनकिर काफिर हैं। उससे मालूम हुआ कि इंसानों की तरह जो जिन्नात काफिर होंगे वो जहन्नुम में और जो मुसलमान होंगे वो जन्नत में जाएंगे। तफसीर कुरान करीम, शाह फहद कुरान कम्प्लेक्स, सफ़ा नंबर 1640। नेक और मुसलमान जिन्नात सोमुस्सलात के पाबंद, तहज्जुद गुजार और तिलावत कलाम पाक के शौकीन होते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स रात को नमाज अदा करे तो उसे चाहिए कि वो ऊंची आवाज से क़राअत करे, क्योंकि फरिश्ते भी उसके साथ नमाज अदा करते हैं, उसकी तिलावत भी सुनते हैं और मोमिन जिन्नात जो हवा में होते हैं या उसके पड़ोसी होते हैं वो भी उसके साथ नमाज अदा करते और उसकी तिलावत सुनते हैं। और इंसान का ऊंची आवाज में तिलावत करना उसके अपने घर और आसपास के घरों से शरीर जिन्नात और सरकश शयातीन को भगा देता है। हजरत इब्न इमरान अल-नहार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दिन फजर से पहले हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शिरकत के लिए गया तो देखा कि मस्जिद का दरवाजा बंद है, एक शख्स दुआ मांग रहा है और पूरी जमात उसकी दुआ पर आमीन कह रही है। चनाचा मैं बाहर बैठ गया हत्ता कि मौज़िन आया, उसने आज़ान दी और मस्जिद का दरवाजा खोला। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि वहाँ हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अकेले तशरीफ फरमा है, उनका रूह किबला की जानिब है। मैंने अर्ज किया कि मैं फजर होने से पहले आया था, उस वक्त आप दुआ कर रहे थे और लोग आमीन कह रहे थे, लेकिन जब मैं अंदर आया तो आपके अलावा किसी को नहीं देखा। तो उन्होंने फरमाया, ये अहले नसीबीन के जिन्नात थे जो शबे जुम्मा खत्म कुरान में मेरे पास आते हैं, फिर शिरकत के बाद वापस चले जाते हैं। सूरत रहमान की आयत नंबर 56 में हूरों से मुताल्लिक इरशाद बारी ताला है कि ना तो उनसे किसी इंसान ने कुर्बत की होगी और ना ही किसी जिन ने। इस आयत से ये बात वाज़िह हो गई कि जिन्नात भी अज़वाजी ताल्लुक कायम करते हैं। हज़रत कत्तादा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जिन्नात की औलाद वैसे ही पैदा होती है जैसे इंसानों की, लेकिन जिन्नात की अफजाइश नस्ल बहुत तेज होती है और उनकी औलाद कसरत से होती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को 10 हिस्सों में तकसीम फरमाया है, उनमें से 9 हिस्से जिन्नात हैं और 1 हिस्सा इंसान। जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो जिन के 9 बच्चे पैदा होते हैं। इब्ने अबी हातिम रिवायत है कि एक औरत के साथ बैक वक्त एक शैतान जबकि एक मर्द के साथ 10 शयातीन लगे रहते हैं जो इसे हर वक्त बहकाते रहते हैं। यूं हम समझ सकते हैं कि मर्द हवस का पुजारी कैसे। सही बुखारी की हदीस नंबर 165 में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान हमसे पहले दुआ नहीं पढ़ता, ऐ अल्लाह मुझे शैतान से दूर रख और शैतान को उससे दूर रख जो तू हमें अता करे, तो शैतान भी उसकी हम में शामिल होता है। ये बात बहुत सी रिवायात और सल्फ सालिहीन के अक़वाल और बहुत से वाक़यात से ये बात भी साबित शुदा है कि जिन्नात इंसानों से हम कर सकते हैं और इंसान की जिन से भी औलाद पैदा हो सकती है। फतावी महमूदिया, बनूरिया, यूसुफिया और दलउम ज़िक्रिया में है कि अगर कोई जिन किसी शादीशुदा औरत से हम करे तो अगर औरत का इंजाल हो गया है तो गुस्ल वाजिब होगा, अगर इंजाल नहीं हुआ तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। और जिन्नात के जरिए हमल वाक़या होना मुमकिन है, लेकिन अगर कोई औरत इस बात का दावा करे तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, वरना दुनिया में फितना बर्पा होगा और हर गुनाहगार औरत यानी जानी औरत कहेगी कि इससे जिन ने जमा किया है। हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि क्या जिन्नात इंसानी जिस्म पर काबिज होकर इससे ताल्लुक कायम कर सकता है, तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, जिन्नात को अल्लाह पाक ने वो ताकत
طاقت دے رکھی ہے۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں نہ پایا تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ اچانک کفار کے نرغے میں نہ آ گئے ہوں، نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا بیتی۔ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب و بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فکر و تشویش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنوں کا قاصد مجھے بلانے آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کی آگ سے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توشیہ سفر مانگا کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی، اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی لید تمہارے چوپایوں کا چارہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں۔ جامع ترمذی 3258۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس شہر نصیبین کے جن آئے تھے، وہ کیسے اچھے جن تھے، انہوں نے مجھ سے زیادہ راہ کی خواہش کی تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر پر سے ان کا گزر ہو تو اس پر کھانا پائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث 3860۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سورہ جن کی تفسیر میں اس سورت کی شان نزول بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ دوم، زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ ترجمہ میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس قوم کے بیوقوف شریر لوگوں سے۔ واقعہ سوم، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ واقعہ چہارم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار مخالفین کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شریر و جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا۔ یہ جب آسمان کی جانب رخ کرتے تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے آسمان دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلا دیے جائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ دنیا میں ایسی کیا نئی چیز وجود میں آئی جس کی بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ جنات کا ایک وقت تہمہ حجاز کی جانب بھیجا گیا۔ وہ جب مقام نخلا پر پہنچے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما
رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے، واللہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہیں واقعہ سناتے ہوئے خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ سورۃ جن کا نزول ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنات شہر نصیبین کے رہنے والے تھے اور ان کی کل تعداد 9 یا 7 تھی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 افراد جنات اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کرنے کے واقعات 6 مرتبہ پیش آئے ہیں۔ معرف القرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سفر سے واپسی پر مقام نخلا میں قیام فرمایا اور آخر شب میں نماز تہجد پڑھنے لگے۔ ملک یمن کے شہر نصیبین کے جنات کا ایک وفد بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر اس واقعے کی تفصیل بیان کی جس کا ذکر سورہ جن میں بیان فرمایا گیا ہے۔ معرف القرآن حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا تو میں نے اس سے قابو کرنے کی تیاری کی۔ اس نے چھلانگ لگائی اور دیوار کے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کے گرنے کی آواز بھی سنی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جنات اسی طرح تم سے ڈرتے ہیں جس طرح سے تم جنات سے ڈرتے ہو۔ علامہ مجاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مومن جنات جنت میں داخل ہوں گے وہ جنت میں موجود انسانوں کو نہیں دیکھ پائیں گے جبکہ انسان جنات کو دیکھ سکیں گے، یعنی وہاں دنیا کے برعکس معاملہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنات پر ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ ہم نے عرض کیا انہیں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا یہ اعراف میں ہوں گے، جنت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوگے۔ ہم نے عرض کیا یہ اعراف کیا چیز ہے؟ فرمایا جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں بہتی ہوں گی اور پھلوں سے لدے درخت ہوں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے اور اس گھر میں مومن جنات رہائش اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جن گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر والوں کے لیے وحشت بن جاتا ہے، خیر و برکت کم رہ جاتی ہے اور کافر جنات گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے پہلے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ سورۃ انعام 130۔ رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں ہی کے تابع ہیں، ورنہ جنات میں الگ سے نبی نہیں آئے۔ البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے رہے ہیں جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اور اب بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے تو ان کی ہدایات کے لیے ان ہی میں سے کوئی نبی آیا ہو، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنات نبیوں کے تابع رہے ہوں۔ البتہ نبی آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بہرحال تمام جن و انس کے لیے ہے اور اس میں کوئی شعبہ نہیں۔ تفسیر مولانا یوسف صفحہ نمبر 390۔ ارشاد ربانی ہے، اگر تم انسان اور کل جنات آپس میں مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہو تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن
ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ شان نزول مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ خالق کے کلام کے مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اگر جن و انس باہم مل کر بھی کوشش کریں تو بھی ممکن نہیں کہ اس کلام کی مثل لا سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تمام کفار عاجز ہوئے، انہیں رسوائی اٹھانی پڑی اور وہ ایک سطر بھی بنا کر پیش نہ کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کے مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، شیاطین زنجیروں میں جکڑے کاموں میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن جنات اور سرکش شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ ان جنوں میں دو طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو کافر تھے وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا۔ چنانچہ سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اسے ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 12۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا۔ جنات میں سے کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا تو فرشتہ اسے سوٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سن گن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، تو پھر ایک سچ بات تو 9 من گھڑت اور جھوٹی باتیں ملا کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ کیوں کاہنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کاہن جو بات کہتے ہیں ہمیں سچ بھی ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: یہ بات حق ہوتی ہے، اسے جن چوری کر کے اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کا کلا کما کر دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پھر جب ہم نے ان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا اور ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے اعصا کو کھا رہا تھا، پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنات نے جانا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس ذلت کا عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے 1 سال بعد تک جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ وہ دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے شیشے کے کمرے میں کھڑا ہوا دیکھتے اور سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ قریب چلے جاتے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا، تعمیر بیت المقدس مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جنات کے عالم غیب کے دعوے کو اپنے انجام پر پہنچا دیا اور تمام دنیا کو جنات کی بے خبری اور بے بسی کا علم ہو گیا۔ تفسیر سورہ سبا آیت نمبر 14۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، پس تم میں سے جو شخص کوئی کپڑا اٹھائے یا رکھے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے، کیونکہ اللہ کا نام مہر ہے۔ اس طرح سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ بسم اللہ جنات کے سامنے پردہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: کندھے مقامات شیاطین کے رہنے کی جگہیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کو جاتے تو یہ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے۔ مشکوٰۃ شریف 337 متفق علیہ۔ امام سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کی شروع میں بسم اللہ کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، چنانچہ جنات و شیاطین سمیت دنیا کی ہر مخلوق انسان سے خوف کھاتی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بدترین جنات اور شیاطین کو شکست فاش دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر جنات کی وجہ سے کوئی لوگوں کو بیماری یا موت لاحق ہو جائے تو یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے کی مترادف ہے، جن میں جعلی پیر، فقیر اور سنیاسیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ جنات سے مقابلے کے لیے ذکر الہی، دعائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفار اور سورہ معوذ 3 کثرت سے پڑھی جائے، لیکن 5 وقت کی نماز ادا کرنا سب سے اہم ہے۔ جنات و شیاطین کے خلاف مدد حاصل کرنے اور انہیں شکست فاش دینے کے لیے سب سے بڑا عمل آیت الکرسی کا پڑھنا ہے۔ انسان سے شیاطین کو بھگانے، جنات کے اقدامات کو باطل کرنے، ان کی آفات سے بچنے اور منفی عملیات سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی میں بڑی عظیم تاثیر ہے۔ یہ مرگی کا بھی علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب آیات کی سردار ہے۔ جس گھر میں شیطان ہو تو اسے پڑھا جائے وہ بھاگ جائے گا۔ ہر رات سونے سے پہلے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر حصار باندھنا بزرگان دین، اولیاء کرام اور تجربہ کار حضرات کا معمول ہے۔ اس عمل سے صبح صادق تک پورا گھر مائع افراد و اسباب ہر طرح کے انسانی و شیطانی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جس نے اپنے بستر کی ٹیک لگاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی 2 فرشتے اس کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ معوذ 3، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، قرآن کریم کی یہ آخری 2 سورتیں ہر قسم کے شیطانی عملیات، جادو ٹونے اور نظر بد کا 13 ہدف علاج ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھنا